ہائے، خدا آپ کو برکت دے۔ میرا نام فلور بولڈو ہے اور میں خدا کے اس کلام کو آپ کے ساتھ بانٹنے کے قابل ہو کر بہت خوش ہوں۔ مبارک ہو ہمارے ساتھ شامل ہونے پر۔ آج ہم ایک چیمپئن کی فتح کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ سیشن نمبر 1 ہے۔ ہم 5 پہلوؤں کو دیکھنے جا رہے ہیں 5 نکات میں، تاکہ واقعی ایک فاتح کی طرح محسوس کر سکیں اور بچوں کی وزارت میں بھی کام کرنے کی فتح کا لطف اٹھا سکیں۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ آپ خدا کے کلام کی طرف آئیں اور پہلے سموئیل باب 16 پر نظر ڈالیں، آیت نمبر 1 سے 13 تک۔ اسی جگہ ہم بحث کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ گھر پر ہیں تو آپ ایک کپ کافی یا پھر سوڈا کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ چرچ میں ہیں تو اپنا قلم تیار رکھیں تاکہ آپ لکھ سکیں۔ یاد رکھیں کہ ہم اساتذہ کے جشن کا دستی استعمال کر رہے ہیں اور یہ سیشن نمبر 1 ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ خدا آپ کے دل سے بات کرے۔ پہلی چیز جو ہم پہلے سموئیل باب 16 میں پڑھ سکتے ہیں، یہوہ نے سموئیل سے کہا کہ تم کب تک ساؤل کے لیے رہو گے جبکہ میں نے اسے نکال دیا ہے، تاکہ وہ اسرائیل پر دوبارہ حکومت نہ کرے۔ اپنے سینگ کو تیل سے بھرو اور چلو، میں عیسایہ کو بیت لحم بھیجوں گا، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک بادشاہ فراہم کیا ہے۔ پہلی سطر میں آپ لفظ مسترد لکھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے بادشاہ کو مسترد کر دیا تھا، لیکن وہ اب بھی بادشاہ تھا۔ کئی بار ہم اساتذہ کے طور پر یا بچوں کی وزارت کے رہنما کے طور پر مسترد محسوس کرتے ہیں۔ شاید کبھی اس کا ذکر کرنا افسوسناک ہے، لیکن ہمارے سینئر رہنما یا ہمارے پادری کئی بار خود استاد سے بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کی وزارت میں حصہ لینے اور کام کرنے کے لیے خدا کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مسترد کرنا ایک ایسا طریقہ ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں۔ ساؤل کے ساتھ کیا ہوا اور خدا کیوں ذکر کرتا ہے کہ وہ براہ راست سموئیل نبی سے بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ ساؤل نے کوئی غیر مناسب کام کیا تھا، جیسے خدا نے دوسرا حکم دیا اور اس نے اسے پورا نہیں کیا، لیکن کئی بار آپ اپنی ہی رائے میں دانش مند بننا چاہتے ہیں اور ان اصولوں یا بنیادوں پر عمل نہیں کرنا چاہتے جو خدا نے اس کے کلام میں ڈالے ہیں۔ یا شاید ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف سے بلاوا موصول ہوا ہے، اور فاتح کی فتح کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس نے بلایا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ آپ کو تھوڑا سا مضبوط سا لگ سکتا ہے، لیکن کسی بھی چیز سے زیادہ آپ کو فرقہ یا کسی شخص کی طرف سے نہیں بلایا گیا۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی جگہ یا بچوں کی وزارت میں بحیثیت استاد کام کرنے کی پیشکش کرتا ہے، لیکن خدا کی طرف سے بلاوا آیا، وہی ہے جس نے آپ کو بلایا، وہی ہے جس نے آپ کو منتخب کیا تاکہ آپ بچوں کی وزارت کو انجام دے سکیں۔ اور اگر لوگ آپ کو مسترد کر دیں، یاد رکھیں کہ آپ اب بھی استاد ہیں، وہ رہنما جسے خدا نے بلایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 درج ذیل الفاظ میں پایا جاتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ وہاں لائن میں وہ لفظ لکھیں، بڑا خوف، جو کہ نقطہ نمبر 2 ہے۔ ہم بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہوں گے اگر ہم جانتے ہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے۔ تصور کریں کہ خدا آپ کو ایک خط بھیجتا ہے، جیسا کہ میرے پاس خط ہے۔ آپ خط کھولتے ہیں اور آپ ان تمام منصوبوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے رکھے ہیں، اور خدا آپ کو کیسے استعمال کرے گا، اور وہ غلطیاں بھی جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اور خدا ان غلطیوں کے درمیان میں آپ کی مدد کیسے کرنے جا رہا ہے۔ اور آپ وہ خط پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بہت خوفزدہ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں واقعی اس کو پورا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، جو آپ کو لگتا ہے کہ میں وہی شخص جس کی آپ کو اس نوکری کے لیے ضرورت ہے۔ خدا کا کلام اگلی آیت میں کہتا ہے، اور میں کیسے جاؤں گا؟ جواب نہیں دیا۔ کیا ساؤل کو کبھی پتہ چلا کہ وہ مجھے مار دے گا؟ ایک گائے لو، خدا نے کہا، اور ان سے کہو کہ آپ اپنے رب کو قربانی دینے جا رہے ہیں۔ عیسائی کو قربانی کی دعوت دیں، اور پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو کیا لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ میری خدمت کا مسا کریں گے جسے بھی میں تم سے کہوں گا۔ سموئیل نے وہی کیا جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا۔ جب وہ بیت لحم آیا تو اس نے غور کیا کہ گاؤں کے لوگوں نے بڑے خوف سے اس کا استقبال کیا۔ کیا تم امن سے آئے؟ انہوں نے پوچھا۔ یقیناً، میں اپنے رب کو قربانی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اپنے آپ کو پاک کریں اور میرے ساتھ آئیں اس میں حصہ لینے کے لیے۔ کئی بار جب ایک نیا رہنما آتا ہے تو بہت خوف ہوتا ہے۔ جب کسی استاد کی وجہ سے تبدیلی ہوئی ہو یا کسی بھی حالات کی وجہ سے، تو بہت ہی زیادہ خوف ہوتا ہے۔ یہ حرکت کرتا ہے، جب کوئی وہاں سے نکلتا ہے تو بہت ہی زیادہ خوف ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے،
اور میں جانتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ اساتذہ نے وبائی مرض کے دوران ہار مان لی کیونکہ وہ خود کو بچوں کو پڑھانا جاری رکھنے کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ ٹیکنالوجی بہت ہی زیادہ مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمارے بچوں کے ساتھ خدا کا کلام بانٹا جائے، اور کچھ ہی دیر میں ایک نیا رہنما آتا ہے جس کو اس چیز کے بارے میں علم تھا، اور انہوں نے دباؤ محسوس کیا اور بہت سے لوگوں نے ہار مان لی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کام چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس بات کا بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ خدا وہی ہے جو ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں طاقت دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ٹیکنالوجی خوفناک ہے، میں جانتی ہوں ٹیکنالوجی اور نئی پیش رفت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، لیکن خدا پر بھروسہ ہے کہ وہ آپ کی تھوڑی یا پھر بہت مدد کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کے کلام کو بانٹتے رہنا ہے؟ ہم یہ جان کر خوفزدہ ہوں گے۔ تصور کریں کہ خدا مجھے وہ خط بھیجے اور مجھے بتائے کہ فلور، تمہیں انڈیا کی طرف سفر کرنا ہے، تم خدا کا کلام بانٹنے جا رہی ہو، تم بہت سی جگہ پر کورسز اور بہت سی جگہوں پر ورکشاپ دینے جا رہی ہو، لوگ تمہیں جاننے جا رہے ہیں، اور میں کہتی کہ نہیں، آپ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے بارے میں نہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہمیں بلایا گیا ہے، اور آج ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ اس کا کلام کیا کہتا ہے، لہٰذا ہم خدا کو یہ تعریف پیش کرتے ہیں کہ ہم اس کی خدمت کرتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس جگہ پر ہوں گی۔ میں آج آپ کے ساتھ اس جگہ پر ہوں کیونکہ خدا وہی ہے جس نے مجھے منتخب کیا۔ اور ہاں، خوف تھا، اپنے خاندان کو چھوڑنا اور دوسری جگہ پر منتقل ہونا اور طرز زندگی کو بدلنا۔ ہاں، بالکل خوف تو تھا، لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو پورا ہوتے دیکھا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، کیا آپ تیار ہیں؟ اس لائن میں وہ نہیں جانتا تھا، سموئیل خدا کا پیغمبر نہیں جانتا تھا کہ دل کی بنیاد پر کیسے انتخاب کرنا ہے۔ اور آیت 16 میں، میرا مطلب 5، معاف کیجیے گا، پھر سموئیل نے عیسائی اور اپنے بیٹوں کو پاک کیا اور انہیں قربانی کی دعوت دی۔ جب وہ پہنچے تو سموئیل نے ایلیا کو دیکھا اور بغیر کسی شک کے سوچا کہ وہ رب کا ممسوح ہے۔ کئی بار ہمارے ساتھ یہ بطور رہنما ہوتا ہے، کئی بار ہم سوچتے ہیں اور یہ سچ ہوتا ہے اور یہ اچھا ہے۔ ایک لڑکا یا لڑکی ساتھ آتی ہے جو پیشہ ورانہ طور پر گریجویٹ ہے، خاص طور پر ایک تدریسی یا تعلیم کے شعبے میں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہی صحیح استاد ہے، اور یہ وہی ہے جس کو 9 عمروں کے گروہ میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے پاس تدریسی حکمت عملیاں ہیں، کیونکہ اس کے پاس متعدد ذہانتوں کا علم ہے، اور اس لیے کہ وہ نصاب کو بہت اچھی طرح سے تیار کر سکتا ہے اور وہ تمام حواس کو تیار کر سکتا ہے۔ اور بعض اوقات خدا کے سامنے رہنما کے طور پر ہم نہیں جانتے یا بھول جاتے ہیں کہ دل کی بنیاد پر انتخاب کیسے کریں۔ یہ ایک بہت ہی قابل شخص ہو سکتا ہے، لیکن شاید وہ شخص جس نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی وہی شخص ہے جس نے خدا نوجوانوں کے اس گروپ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ فضل اور علم خدا کی طرف سے آتا ہے۔ اوزار کا ہونا لازمی ہے اور اپنی تربیت کا کرنا ضروری ہے، یہی ہم کر رہے ہیں، لیکن بلاوا خدا کی طرف سے آتا ہے۔ کبھی کبھار ہم نہیں جانتے کہ کیسے منتخب کرنا ہے، اور یہ ہوتا ہے، اور یہ رہنما کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات پادری کہتا ہے کہ ہاں، اس کے پاس صرف 5 ماسٹر کی ڈگریاں تھیں اور پہلے ہی 2 ڈاکٹریٹ ہیں۔ بعض اوقات ہم سیکولر نالج پر توجہ دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ نقطہ نمبر 4 کیا کہتا ہے۔ خدا ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا بلکہ دل کو دیکھتا ہے۔ جب خدا کے نبی نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اسے رب کا مسح شدہ ہونا چاہیے، قداور، مضبوط، یقیناً خوبصورت، یقیناً ایک آدمی جس نے متاثر کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا شکلوں کو نہیں بلکہ دل کو دیکھتا ہے۔ وہاں لکھ لیں، لیکن خدا نے سموئیل سے کہا کہ اس کی شکل یا اس کے قد سے متاثر نہ ہو کیونکہ میں نے اسے مسترد کر دیا۔ لوگ شکلوں کو دیکھتے ہیں لیکن میں دل کو دیکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں 14 سال کی تھی جب مجھے پہلی بار اتوار کی کلاس میں کام کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ وہاں مجھ سے زیادہ تجربہ رکھنے والے بہت سے لوگ تھے، وہ لوگ جو پیشہ ورانہ طور پر خود کو تیار کر رہے تھے، لیکن یہ بہن سکورو جو پہلے ہی رب کے ساتھ ہے اور پہلے ہی وہاں سے لطف اندوز ہو رہی ہے، اس نے مجھے کام کرنے کی دعوت دی، کیونکہ اگرچہ میں چھوٹی تھی، بہت چھوٹی، میں نہیں کہوں گی کہ کتنی عمر میں، اور میرے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا، انہوں نے میرا دل دیکھا۔ میری آنکھیں چمکتی تھی جب میں دوسری بہن کو بائبل کی کہانیاں سناتے ہوئے دیکھتی تھی، اور وہ پیشہ ور بھی نہیں تھی،
اور نہ ہی اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا نام انیتا میئر تھا۔ میں متوجہ ہوئی کیونکہ میں محسوس کر سکتی تھی کہ خدا اس کی زندگی کو ہمارے ساتھ خدا کا کلام بانٹنے کے لیے کیسے استعمال کر رہا ہے، ان حکمتی عملیوں کے ساتھ جن پر ہم حیران تھے۔ اور جب مجھے مدعو کیا گیا، وہ بچوں کی وزارت کی رہنما تھی اور اس نے میرے کام کی منظوری دی اور یہ چیمپئن کی فتح کا جشن منانا تھا۔ میں نے انتہائی فاتح محسوس کیا۔ میں گھبرائی ہوئی آئی، یقیناً صرف میں ہی بائبل کے متن کی تعلیم دے رہی تھی۔ یہیں سے میں نے شروع کیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ کیسے خدا میرے دل کو بھر رہا ہے۔ جو میں کہہ رہی تھی وہ بچوں کے دلوں تک بھی جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آج بہت سی حکمت عملیاں ہیں، لیکن یہ اہم ہے کہ ہم نہ بھولیں کہ خدا شکلوں کی طرف نہیں بلکہ دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اسی جگہ ہمیں توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ ایک پہلو بچوں کی زندگیوں میں خدا کے کلام کا بیج بونے پر توجہ دینا ہے کہ پھل دیتا ہے، وہ پھل جو باقی رہتا ہے، جو کہ اہم ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک دیہاتی لڑکا ہے، وہ ایک کسان ہے، شاید اس سے اتنی اچھی بو نہیں آ رہی، اس نے اپنا ٹریڈ مارک پرفیوم نہیں لگایا، وہ شاید وہاں ہاٹ پہ جا رہا ہو، میں نہیں جانتی، بھیڑ کی دیکھ بھال کر رہا ہو، اور اس سطر کی آیت میں چاہتی ہوں کہ آپ کسان کا لفظ لکھ لیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ایسائی نے اپنے 7 بیٹے پیش کیے، لیکن سموئیل نے اس سے کہا کہ خدا نے اس میں سے کسی کا بھی انتخاب نہیں کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ سب آپ کے بیٹے ہیں؟ اوہ اچھا، وہ سب سے چھوٹا وہاں ہے، ایسائی نے جواب دیا، لیکن وہ ریوڑ کی دیکھ بھال کر رہا ہے، جاؤ اسے ڈھونڈو۔ سموئیل نے اصرار کیا کہ جب تک وہ نہیں آتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایسائی نے اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا اور وہ اسے اس جگہ پر لے آئے۔ وہ ایک خوبصورت سیاہ تھا اور ایک اچھا دکھنے والا آدمی۔ خدا نے سموئیل سے کہا، یہ وہی ہے، اٹھو اور اسے مسح کرو۔ سموئیل نے تیل سے بھرا ہوا سینگ لیا اور اپنے بھائیوں کی موجودگی میں اس نوجوان کو صاف کیا، اور پھر خدا کی روح داؤد پر طاقت لے کر آئی اور اس دن سے وہ اس کے ساتھ تھا۔ پھر سموئیل رام کی طرف لوٹ آیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سائیکو پیڈاگوگی یا تعلیمی گریجویٹ کا لقب نہ ہو یا کچھ بھی، لیکن آپ کے پاس خدا کا بچہ ہونے کا لقب ہے اور منتخب کیا گیا اور بچوں کی زندگیوں کی وزارت کے لیے بلایا گیا، جو کہ خدا نے آپ کے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اور وہ کسان جو وہاں تھا، وہ چرواہا جو کھیت میں تھا، اسے بادشاہ کے طور پر مسح کیا گیا تھا، اور اگرچہ اس کے پاس ایک نیا مقام تھا مگر اس نے چرواہا ہونا نہیں چھوڑا، وہ وہی کسان ہی تھا۔ ہمارا جوہر اہم ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اس رشتے کو سنبھالیں جو ہمارا خدا کے ساتھ ہے۔ اگر آج خدا آپ کو ہر اس چیز کے ساتھ جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے بلا رہا ہے جو آنے والی ہے، تو لے لیں، اسے یسوع کے نام پر لے لیں، اسے مسترد نہ کریں، فاتح بنیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ کون ہے جس نے آپ کو بلایا ہے، یاد رکھیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ یہاں کیوں ہیں۔ آپ بچوں کو خدا کا کلام سکھانا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو دل پر توجہ دینی ہے، کیونکہ اس نسل کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع حقیقی ہے، وہ افسانہ نہیں ہے، وہ کہانی نہیں ہے، وہ ہماری زندگیوں میں حقیقی ہو جاتا ہے جب ہم مختلف حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور آپ بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ جب وبائی مرض کے دوران بہت سے بچوں نے اپنے والدین کو کھو دیا اور یتیم ہو گئے، تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یقین رکھیں خدا ان کے ساتھ ہے، وہ ان کی دیکھ بھال کرے گا، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور شاید وہ آج کچھ لوگوں کی دیکھ بھال کے تحت اس جگہ پر ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے منتظر ہیں کہ وہ انہیں اپنائیں اور ان سے محبت کی جائے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بہت ہی پیچیدہ حالات سے گزر رہے ہیں، کہ وہ ہمیں محسوس نہیں کرواتے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن میرا یقین کریں استاد، مجھے ایک لیڈر مانیں جو میری بات سن رہا ہے، بچوں کی وزارت کا پادری، آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان بچوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے، یہ خدا کا کلام ان کے دلوں میں چھوڑ رہا ہے، یہ یقین کرنا کہ وہ حقیقی ہے۔ اور میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ یہ نہ بھولیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، یہ بلاوا جو کہ آپ چیمپئن کی فتح کا جشن منا سکتے، آپ ایک فاتح ہیں۔ سب سے پہلے بلاوا قبول کرنے کے لیے کیا آپ میرے ساتھ دعا کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ کی حوصلہ شکنی ہوئی ہو تو یہ جاری رکھنے کے قابل نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، کہ انہوں نے آپ کے پادری بچوں کی وزارت کے رہنما کو تبدیل کر دیا جو آپ کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کریں، آئیں خدا سے بات کریں، اسے چند منٹ میں رکھیں۔ کیا آپ میرے ساتھ دعا کریں گے؟ باپ جو کہ جنت میں ہے،
اور اس گھنٹے میں آپ کے لیے تمام اساتذہ، بچوں کی وزارت کے رہنما، پادری اور رضاکاروں کو پیش کرتی ہوں۔ وہ سب جو اس کو سنیں گے اور پیغام کو سن رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے، انہوں نے ہار مان لی ہو اور بچوں کی وزارت میں کام کرنا چھوڑ دیا ہو، وہ رب کو یاد رکھیں۔ یہ الفاظ جو مسترد ہونے کے باوجود، اس حقیقت کے باوجود کہ شاید وہ قابل محسوس نہیں کرتے، خدا آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ نے ان کو بلایا اور آپ انہیں دل پر توجہ دینے کے لیے ہمت دے رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ آپ ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہمارے عنوانات کو نہیں دیکھتے، ہمارے پیشہ ورانہ کارنامے کو نہیں دیکھتے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے تعلقات کو دیکھتے ہیں یا قربت کو۔ ان کی مدد کریں، ان کو تقویت دیں اور ان کو برکت دیں، اور خدا اس موقع پر ان کے دلوں میں حوصلہ افزائی پیدا کریں تاکہ وہ بچوں کی وزارت میں جاری رہ سکیں، کام کرتے ہوئے اور توجہ دیتے ہوئے بچوں کی زندگیوں اور دلوں پر۔ ہر ایک استاد کے لیے شکریہ جو اس وقت اس لمحے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کی تعریف اور عبادت کرتے ہیں، آمین۔ اچھا، مجھے آپ کے ساتھ خدا کا کلام بانٹنا پسند ہے۔ خوش رہیں، ابھی بہت کچھ ہے سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے اس اساتذہ کے جشن میں۔ پھر ملتے ہیں۔